ویلکم بیک میرا سونا وسیب آج جمعے دا دین تو کو مبارک ہوئے تو آج پانچ شبان دا دین ہے حضرت زین العابدین دی ولادت دا دین ہے تو این دین دے بھی تو کو مبارک ہوئے سارے امام زین العابدین فرمیندے ہیں لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے جاتی ہے اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. میں آدھی ایک گال دے وچ پوری دنیا دا سلوشن ہے صرف اور صرف اساں اندے تے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ پر امن قوم بن کے انشاءاللہ ایک تھی کہ اساں ہر اپنی مشکل کو ختم کرے سوں. تے آج شبان دے حوالے دے نال بھی بہت ساری گال تھی سے کیونکہ یہ مبارک مہینہ ساری کتے بہت ساری میادی فضیلت ہے افضل مہینہ ہے. این حوالے دے نال میرے نال بڑے محترم مہمان میرے نال موجود ہیں مفتی خواجہ عاشق حسین صاحب اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مبارک آپ کو پروگرام میں آنے کے لیے اور سر تھینک یو. اور آج جمعے کا دن اور پانچ شبان کے حوالے سے جی بہت شکریہ آپ کو بھی اور جملہ دیکھنے والے اہل بیت کرام کے چاہنے والوں کو حضرت امام زین العابدین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سر. اگلے میرے مہمان ہیں علامہ ابو بکر الزہری اسلامی اسکالر ہیں. تو ماشاء اللہ انہاں دا جڑا سفر ہے بڑا خوبصورت انہاں دی جڑی تحقیق ہے بڑی خوبصورت. آج انہاں دی شخصیت تو اساں چنگی تو سونی گال سکھوں. سر ویلکم تو کو. بہت شکریہ. انہاں دے نال ہی میرے اگلے مہمان موجود ہیں محمد امین ساجد سعیدی صاحب نعت کو شاعر ہیں. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہاں کو قلم دا ہنر دیتا ہے تو انہاں نے اے ہنر اللہ کی تے وقف کیتا ہے. سر مبارک ہو تو کو. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو. تو میری اج دی آواز تھوڑی اج دی آواز میں آدھی ہاں سونی آواز اللہ سائیں سارے کو دیندا ہے لیکن کیا چپ کمال گال ہے کہ یہ آواز بھی میں انسان پہچان کے اللہ دے حوالے اللہ دی نعت اللہ دی حمد پڑھے تو کیا سبحان اللہ خوبصورت گال ہے. محمد عارف شاہد گوندل صاحب نعت خواہن سارے نال. سر تو آپ کو مبارک ہوئے تو اج دا دین دا حوالے دے نال شبان دے مہینے دے حوالے دے نال سارے پروگرام وچ خوش آمدید. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. تھینک یو سر. سر میں چاہوں گی کہ آپ باقاعدہ آج خوبصورت اللہ کے نام کے ساتھ آج ہمیں ہمارے پروگرام کا آغاز کروائیں. کیا سنائیں گے سر؟ میں تانوں اج سب تو پہلے شورا فاق نعت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی وہ میں کلام آپ کو بالکل پیش کر رہا ہوں سارے. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں وچ شاک چنگیری ہے اج نینا الایاں کیوں جھڑیاں لوں وچ شاک چنگیری ہے اج نینا الایاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی
مستانیے مخمور اکھین مدبریاں کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مدبریاں اس صورت نو میں جانا جانا کے جان جہان کھاں اس صورت نو میں جانا جانا کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں دس صورت را اس بے صورت دا تابارہ کہ این حقیقت دا دس صورت را اس بے صورت دا تابارہ کہ این حقیقت دا ایتھے کم نہیں بے سوجت دا ایتھے کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں اے موتی لے تریاں حجرے تھی مسجد آؤ ڈولڑی من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھنی حجرے تھی مسجد آؤ ڈولڑی من بھاوری
हमरा वादी सण करियां सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज मलाका मा अहसन का मायक मलका सुबहान अल्लाह मा अज मलका मा अहसन का मायक मलका हाय किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां अज सिक मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आवाज़। इसी के साथ मैं अपने पहले मेहमान की तरफ आऊँगी और बात करना चाहूँगी। सर, आज बड़ा अलामा साहब खूबसूरत दिन है। वैसे तो शबान का पूरा महीना ही बाबरकत और बड़ा ही फजीलत वाला है, वो भी आपसे सुनेंगे, लेकिन आज चूँकि हमारे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत बासादत का दिन है, तो इसमें मुझे आपसे ये जानना है कि आप क्या एहसास रखते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत सन 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई और आपने 2 साल अपने दादा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की माइयत में और 11 साल अपने ताया जान हज़रत इमाम हसन की ज़ेरे तरबियत पाई और 10 साल तक अपने वालिद माजिद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से इक्तिसाब फैज़ किया। आप ही वो अजीम हस्ती हैं जिनकी कसरत इबादत के सबब, चूँकि आपका असल नाम अली था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से आपको सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, यानी इबादत गुजारों की जीनत। आप निहायत मुत्तकी, साले और खौफ खुदा रखने वाली शख्सियत थे। एक मर्तबा जब आप नमाज पढ़ रहे थे, इर्द गिर्द आग लग गई, लोग परेशान हुए और बार बार आपको मुतवज्जे किया कि हज़रत आग लग गई, आग लग गई, लेकिन आप बेखौफ व ख़तर नमाज में मशगूल रहे। सलाम फेरने के बाद किसी ने अर्ज़ की, हुजूर इतनी आग बढ़ी थी और आपको ज़रा भी परवाह ना हुई। तो आपने फरमाया कि जिस शख्स को जहन्नम की आग का अंदेशा हो उसे दुनिया की आग क्या डरा सकती है। जब आप वुज़ू फरमाया करते थे तो आपके चेहरे अनवर का रंग मुतगय्यर हो जाता था। किसी ने सवाल किया कि हुजूर आम हालात में तो ऐसा नहीं होता, वुज़ू करते वक्त आपकी ये कैफियत और ये आसार क्यों नमूदार होते हैं? तो आपने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि किसकी बारगाह में हाज़री का वक्त आ पहुँचा है। मदीना मुनव्वरा के 100 घराने ऐसे थे जिनके लिए ये परमिशन थी कि वो जब चाहें जिस दुकान से अपने खाता खुलवा कर वो सौदा सलफ़ ले लिया करें, लेकिन कई अरसा गुज़र गया, उन्हें मालूम नहीं होता था कि हमारे बिल पे करने वाली कौन सी शख्सियत है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तब ये राज इससे पर्दा उठा कि वो हस्ती जो 100 घरानों के अखराजात बर्दाश्त किया करती थी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके लिए जितने सादात जो हुसैनी सादात हैं, इमाम हुसैन की औलाद से हैं, वाहिद मर्द मैदान करबला में बचने वाले आपकी शख्सियत थी और जितने हुसैनी सादात हैं सब आपकी नस्ल से हैं।
حضرت امام حسین کے علم و فضل کا جو سرچشمہ تھا اور اس کی میراث جو تھی وہ آپ کی ذات مبارکہ سے ہی جاری ہوئی. بے شک جس طرح آپ نے آپ کا قول بتایا، اسی طرح آپ کے بہت سے اقوال ہیں جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور آپ کی سیرت مبارکہ سے بہت سارے سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں عفو و درگزر کی آپ کی ذات سے جو اہمیت ملتی ہے وہ نہایت اہم ہے. ایک مرتبہ ایک لونڈی آپ کا وضو کروا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے برتن سلپ ہوا اور آپ کے چہرے پر لگا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے قرآن کی آیہ مبارکہ پڑھی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں معاف بھی کیا اور اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد بھی کیا. یعنی اس قدر اپنے جو ماتحت اور غلام تھے ان سے حسن سلوک کیا کرتے تھے. آج اگر ہم اپنے طرز عمل پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا ہمارے ماتحت اگر کوئی مزدور بھی ایک دہاڑی کرنے آ جائے تو ہم اس کے ساتھ بھی کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہاں سے کام صحیح نہیں ہوا، تو نے مزدوری لینی ہے. ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کا کیا ہی کیا رویہ بات تھا. ہے علامہ خواجہ صاحب. میں ادھر یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ زیادتی اصل میں اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ وہ عمل ہے جو کل کو ہمارے آگے آنا ہے. آج ہم کسی کے ساتھ نرم گوشہ اگر پیش نہیں کر رہے تو ہم کس چیز کی نرمی کی توقع رکھتے ہیں. وہ ذات تو ہمیشہ کہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے. کبھی کسی کو کوئی تکلیف دینے کا جب سوچا بھی نہیں جا سکتا تو یہاں پہ تو ہم کر رہے ہیں تو اس کا پھر ہمیں اثر بھی تو ملنا ہی ہے. اور انشاءاللہ ہم جی اس بس چیز میں کو ایک سمجھیں. جملہ جی، یہاں ضرور. پر ایڈ کرتے ہوئے چلوں گا کہ اسلام کی تعلیمات کا اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو 80% حسن اخلاق اور حسن معاملات پر ہمارا دین مشتمل ہے، بالکل، بے اور شک. صرف 20% جو ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے. بے شک. ہم صحیح مسلمان بننے کے لیے ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ جو زیادہ عبادات کرتا ہے، نماز، روزے، حج، صدقات، زکوٰۃ دیتا ہے. حالانکہ شریعت کی نظر میں مطلوب اور محبوب وہ شخص ہے جو اپنے معاملات بہتر رکھتا ہے. یعنی صحیح معنوں میں کامل مسلمان ہی وہی ہے جو صحیح معنوں میں کامل انسان ہے. بالکل صحیح بات، خوبصورت بات علامہ صاحب. اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ سے سر نے جتنی خوبصورتی سے افتتاح کروایا اور بڑی ہم نے ایک اپنا بات کر لی، لیکن اب بات ہوگی سر شعبان کے حوالے سے. یہ بڑا ہی رحمتوں والا اور اس مہینے کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ حضور پاک نے خاص تاکید کی تھی کہ اس کی چاند کا خیال رکھا جائے. اس مہینے کی تاریخ کے چاند کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے کیونکہ اسی سے آگے ہمیں رمضان کے لیے بہتری کی طرف انڈیکیشنز ملتی ہیں. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ الحمد لولیہ والصلاة لأہلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے. بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے بے شک. اور برکتوں والا مہینہ ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. بے شک. اگر ہم اپنے اسلاف ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کو دیکھیں تو وہ ہمیں اس مہینے کا انتظار کرتے بھی نظر آتے ہیں، بالکل. اس مہینے میں اہتمام کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور اس مہینے میں گناہوں سے بچتے بھی نظر آتے ہیں. اگر ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ ماہ شعبان میں قید خانوں سے قیدیوں کو بلا کر ان کے معاملات دیکھا کرتے تھے. جن پر حد جاری کرنی ہوتی ان پر حد جاری کرتے، جن کو آزاد کرنا ہوتا انہیں رہائی دے دیا کرتے تھے. اور قرون اولیٰ کے اگر تجار کو ہم دیکھیں تو تاجر اپنے مال کے حساب کتاب میں لگ جاتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے تھے. اس ماہ محترم میں
وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تاکہ مسلمان جو غربا ہیں، مساکین ہیں اور نادار ہیں، وہ رمضان المبارک کے روزے، سحری اور افطاری کا انتظام احسن طریقے سے کر سکیں۔ بالکل جیسا آپ نے فرمایا کہ ماہ شعبان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بے شک، تو اس کی برکت کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ اس برکت کے ذریعے سے ہم رمضان المبارک کو پا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرام جب شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تو اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ چونکہ ہمارے بہت سارے معاملات، روزہ، حج، زکوٰۃ، 10 محرم الحرام، اور اسی طرح شب معراج، شب قدر، شب برات، ان تمام چیزوں کا تعلق قمری مہینوں سے ہے۔ قمری مہینوں سے، بے شک۔ تو اس لیے فقہا نے یہاں پر ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں، قمری تاریخ کو یاد رکھیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر علاقے کے تمام لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تو سب کے سب گناہ گار ہیں، اور اگر کچھ لوگ نماز جنازہ کی ادائیگی کر لیں تو سارے کے سارے اس سے بری الذمہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں، قمری تاریخ ہے، اس کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے معاملات کا تعلق اسی قمری مہینے سے ہے، قمری تاریخ سے ہے۔ ہاں، انگریزی مہینوں کے نام یاد کرنا کوئی بری بات نہیں، آپ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو یاد رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قمری اور اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہ ہیں اسلامی مہینوں کے نام۔ تو شعبان المعظم جو ہے اس حوالے سے 8واں مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں اس ماہ مقدس میں کرنے چاہیے۔ بالکل سر، یہ ہم ضرور آپ سے اسی طرح پروگرام میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، ہمیں ہماری آخرت سنوارنے کے کام آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری تربیت کے اندر لازم ہوں تاکہ ہماری اگلی جنریشن تک بھی ہم یہ دے سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ میں آنا چاہوں گی اب اپنے شاعر کی طرف۔ سر، قلم میں بڑی طاقت ہے، قلم میں بڑا اثر ہے، اور اس کے لکھنے کا جو ہنر ہے اللہ بہت کم لوگوں کو یہ صلاحیت بخشتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر لکھنے والا اپنی اس خوب کو اس نام کے ساتھ منسوب کر دے تو کیا ہی بات ہے۔ سر، کب سے لکھ رہے ہیں آپ؟ میں کالج میں غزل لکھتا تھا، غزل لکھنے کے بعد پھر نعت کی طرف آ گیا، اور نعت خوش الحانی سے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ میرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے، میری ماں نے سکھایا ہے مجھے نعت نبی کہنا۔ سبحان اللہ۔ سر، آج میں چاہوں گی کہ اس مہینے کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں سنائیں تاکہ پھر آپ ہی سے آگے بات کا آغاز کیا جائے۔ کچھ لکھا آپ نے؟ ہاں، اس حوالے سے میں نے کربلا کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے 4 کتابیں لکھی ہیں۔ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ میری کتابیں مطلب اس حوالے سے چھپی ہیں۔ بہت ایوارڈز بھی آپ کو مل چکے ہیں ابھی تک، اس حوالے سے بھی بتائیں کچھ۔ ہاں، پہلی کتاب میں نے لکھی تھی مدینہ یاد آتا ہے، اس پہ سن 2018 میں مجھے صدارتی قومی سیرت ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد پھر میں نے تجلی حسن ازل ایک کتاب لکھی نعت کے حوالے سے، اس پہ مجھے صوبائی سیرت ایوارڈ ملا۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی سر، بہت بڑی بات ہے،
اور اس مقام تک پہنچنا بھی ہر بندے کے اس میں نہیں ہے. اس کے لیے واقعی بڑی حب اور بڑی چاہ اور بڑی سچی نیت کا ہونا لازم ہے. بے سر شک. کچھ سنائیں. میں سب سے پہلے آپ کو ایک آزاد نظم سناتا ہوں نعت کے حوالے سے کہ پیغام میرا اے باد صبا جاتے ہوئے طیبہ لے جانا، رو رو کے کہانی درد بھری بطحا کے مکیں سے کہہ دینا، ایک دیوانے کو بلوائیں بیکار ہنر نہ آوت ہے، حالات کے صدمے سہتا ہے وہ حاصل پور میں رہتا ہے اور نعت نبی بس کہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک نعت اور ہے کہ بات جو اصل ہے اس بات کے اندر کیا ہے، کیا ہے بات جو اصل ہے اس بات کے اندر کیا ہے، تجھ کو معلوم نہیں نعت کے اندر کیا ہے. شمس موڑا ہے کبھی توڑ کے جوڑا ہے کمر، کفر حیراں کے اشارات کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. عقل حیرت میں ہے انگشت سے چشمے جاری، عقل حیرت میں ہے انگشت سے چشمے جاری، کوئی بتلائے کہ اس ہاتھ کے اندر کیا ہے. سہ کے سب ظلم و ستم بولے بلال حبشی، کیا امیہ کو خبر مات کے اندر کیا ہے. اور گر پسینہ نہیں سرکار کا وائز تو بتا، گر پسینہ نہیں سرکار کا وائز تو بتا، پھر مہکتا ہوا باغات کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. پھر مہکتا ہوا باغات کے اندر کیا ہے. بند مٹھی سے ابو جہل نے کلمہ ہے سنا، وہ پریشان کے ذرات کے اندر کیا ہے. اور رب کے دربار سے سرکار نے مانگا تھا عمر، سرکار رب کے دربار سے سرکار نے مانگا تھا عمر، ان کو معلوم تھا اس ذات کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ایک اور شعر سناتا ہوں آپ کو کہ دیکھے انوار خدیجہ و ابو طالب نے، دیکھے انوار خدیجہ و ابو طالب نے، تھی خبر ان کو کہ بارات کے اندر کیا ہے. اور نعت ساجد تو لبوں پر ہی سجائے رکھنا، نعت ساجد تو لبوں پر ہی سجائے رکھنا، چھوڑ دنیا کے یہ نغمات کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. واہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت سر بہت خوبصورت. میں کہتی ہوں واقعی اصل کیا ہے یہ اپنے اندر ہی جھانک لے انسان تو بہت کچھ مل جائے گا. سر اب آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے. سر بتائیں اتنی خوبصورت آواز جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، آپ کو کب احساس ہوا اور کب آپ نے پہلی نعت پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ. اصل میں میرا ایک گھرانہ جو دینی گھرانہ ہے. ماشاءاللہ. میرے دادا جو تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور بہت دینی کتب میں ان کا بہت بڑا مقام تھا اور حکیم بھی تھے. والد گرامی کے اسکول ٹیچر تھے، پھر ماسٹر کی سیٹ سے ریٹائر ہوئے. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے میری والدہ نا جمعرات کو ریڈیو پہ محفل میلاد لگا کرتی تھی. اس میں ایک تلاوت ہوتی تھی، پھر ترجمہ ہوتا تھا، پھر 4 نعت خاں جو ہے نا وہ نعت کے حوالے سے یعنی. تو اس میں ایک آواز ایک ایسی تھی جو میرے دل کو نا ٹچ کرتی تھی. صحیح. وہ آواز تھی استاد محترم الحاج محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ان کو سن کے وہ جمعرات کو جب ہم سونے لگے تھے تو میری والدہ جو ریڈیو لگا لیتی تھی، وہ سیلوں والا ریڈیو ہوتا تھا. وہی دور کیا دور تھا، وہ کیا دور تھا. تو میں وہ آواز جو مجھے وہ میرے سینے میں چلی جاتی تھی، دماغ میں سو جاتی. بہرحال آہستہ آہستہ اسکول سے میں نے تلاوت شروع کی، دعا شروع کی، پھر نعت بزم ادب ہوا کرتا تھا. اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا. بزم ادب ہوا کرتا تھا. کوئی بات نہیں، جو چھوٹ گیا ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. بچوں کی تربیت ہوتی تھی دین کے حوالے سے بھی. تو وہاں سے ایک دن میں ایک بڑا خوبصورت قصہ بتا دوں. غالباً میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا. تو 1974 کا وقت تھا، 74 کا. تو دوستوں کی نا شرط لگ گئی کہ بھئی ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں، کون کرے گا؟ میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. گھر میں کسی نے بتایا نہیں ہے. میں نے کپڑے میں نے کسی دوست سے لیے تو میں لاہور آ گیا. بچہ تھا بالکل. تو پوچھتا نا اس وقت GTS بس چلتی تھی. تو ریڈیو پاکستان پہ میں پہنچ گیا. تو میں گیٹ پہ کھڑا ہو گیا ایسے ہی. تو کہنے لگے وہ آگے واچ مین کھڑے تھا پٹھان. کہنا کاکا کیا بات ہے، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ میں کہا میں نے نعت پڑھنی ہے. ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی آرٹسٹ، مجھے ان کا نام یاد آ جاتا ہے، وہ گزری ہیں، بچوں کا پروگرام کیا کرتی تھی، یاسمین طاہر.
طاہر صاحبہ. جی تو وہ گزری تو کہنے لگا, وہ پٹھان کہنے لگا کہ میڈم یہ ذرا اس لڑکے کو ساتھ لے جائیں, یہ نعت پڑھنا چاہتا ہے. تو ماشاءاللہ اس کی آواز, ان کی ادا بڑی, مجھے ایک بچوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ مجھے اندر لے گئی. جی تو کہنے لگے کہ آپ کیا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ میں نے وہ اس وقت جو مجھے آتی تھی نعت, تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بہت رحمان سینے میں, یہ بیدم وارسی صاحب کی 2 3 اشعار مجھے یاد تھے, وہ میں نے سنائے. تو پھر ریڈیو 4 بچے تھے, وہ تھی وہ, لیکن وہ گفتگو جو تھی نا وہ آج بھی میرے ذہن میں آج بھی ذہن میں ہے. بالکل, وہ میرا ریڈیو پاکستان کا پہلا پروگرام تھا. دیکھیں ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی, ہمارے نیشنل ٹی وی کو کتنے میں کہتی ہوں ہم شکریہ ادا کریں, اور ان کے نام پہ کتنے ہنرمند, نہیں, اصل میں بات یہ ہے ہماری جو تربیت کی ہے نا وہ ریڈیو پاکستان نے کی. بے شک, میں نے جب بھی نعت ریڈیو پہ پڑھنی ہوتی تھی نا تو ہمارے ضمیر فاطمی صاحب تھے, بہت بڑا نام ہے کمپیئر میں, نقابت میں. تو وہ ان کے پاس چلا جاتا تھا, تو کہنا میں نے وہ کینٹین پہ بیٹھ جانا, تو میں نے یار چائے لاؤ, بسکٹ لاؤ, یہ کرو وہ کرو, وہ لا کر بیٹھ کے. تو ساتھ ہی مجھے انہیں کہنا عارف شاہد گوندر صاحب کیا سنا رہے ہو؟ تو وہ میں نے وہ نعت سنانی, وہ نعت سنتے ہی کہنے لگے یار اس کو ذرا تھوڑا ایسے کر لو, تھوڑا سا ایسے کر لو. ہماری طرف سے بھی آپ کو یہی آواز آئے گی. اب آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ میں ایک پنجابی کلام ہے وہ میں آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں. میں ادھر ہی اپنے ناظرین سے ایک اور بھی بات کر لوں کہ ابھی ہم نعت سنیں گے, اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد کچھ باتیں ہوں گی علامہ صاحب سے بھی اسی طرح ان کے بارے میں, اور اپنے ٹاپک کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. جی سر. یہ ایک پنجابی ہے, اعظم صاحب کا کلام ہے, اور اس کلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نام تو حضور کا نہیں لیا گیا, لیکن درد اتنا پیدا کیا گیا حضور کا کہ سینے میں ہر درد میں محسوس, وہ درد محسوس. بالکل سنائیں. کسی جے درد بن کے جاندوں, کسی جے درد بن کے جاندوں, میرے لوں لوں دے وچ سما جاندوں, میرے لوں لوں دے وچ سما جاندوں, حسن دی سلطنت دے شاہ, حسن دی سلطنت دے شاہ, ساڈی بستی وی پھیرا پا جاندوں, ساڈی بستی وی پھیرا پا جاندوں, کسی جے درد نیویاں نظر کر کے لنگ چلے, نیویاں نظر کر
نظر تے پا جاندوں گل نہ کر دوں نظر تے پا جاندوں کسی جیدر کی کرا چڑھا جاندوں کسی جیدر کی خبر سی میں خبرے نامردہ کی خبر سی میں خبرے نامردہ جوں دیاں جے آ جاندوں جوں دیاں جے آ جاندوں جیوے ہستی مٹائی آزم دی جیوے ہستی مٹائی آزم دی حسرتاں وی کدی مٹا جاندوں حسرتاں وی کدی مٹا جاندوں کسی جے درد بن کے آ جاندوں میرے لوں دے وچ سما جاندوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
बैक मेरा सोना वसे मैं ख्वाजा साहब मौलाना ख्वाजा साहब मैं चाहता कि थोड़ा जिहा ना साढ़े नाजरीन को देखण वालियां को एक चाहते नो भी कि जिन टाइम कोई मेहमान आवे थोड़ी जी उन्होंने गाल भी कर गिनूँ है ना नाजरीन। इसीलिए मैं चाहूँगी कि कुछ सर आप अपने बारे में बताएं, अपना सफ़र अब तक की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आलम दीन बनना बहुत ही जिसे कहते हैं जिम्मेदारी की बात है, और माशाल्लाह से कामयाब आलम दीन बनना तो बहुत बड़ी बात है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। सन 98 में मैंने मैट्रिक किया, तो उस दौरान थोड़ी बहुत मजहबी डिस्कशन क्लास फेलोज़ के साथ होती थी, तो फिर शौक़ पैदा हुआ कि कम अज़ कम हक़ की तलाश के लिए हमें दीन को पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं दरस निज़ामी करने के लिए मदरसे में गया, तो हमारे उस्ताद साहब ने कहा जी उसके लिए पहले फ़ारसी पढ़नी पड़ेगी। चंद किताबें फ़ारसी की पढ़ी, फिर दरस निज़ामी शुरू कर दी। जामिया अनवारुल में बाकायदा एडमिशन लिया और वहाँ से दौरा हदीस शरीफ दरस निज़ामी मुकम्मल किया। तो पहले ख़्याल ये था कि ये दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाएगी तो शहादतुल आलमिया MA के इक्वल हो जाएगा, लेकिन उन्हीं दिनों मुशर्रफ साहब का ज़माना आया और उन्होंने कहा कि ये सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा सिर्फ तालीमी मकासद के लिए ये डिग्री वैल्यूएबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो फिर दरस निज़ामी करने के बाद फिर FA किया, मैट्रिक किया, अपना BA किया, फिर MA, फिर MPhil और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं PhD स्कॉलर हूँ। माशाल्लाह। साथ तखस्सुस फ़िल इफ्ता और दीगर तखस्सुस भी चंद किए हुए हैं। उसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ साथ साथ कोशिश करते रहे। इमामत एक अरसे तक मैं करता रह गया। उसके बाद फिर महकमा औकाफ़ में एज ए इमाम ख़तीब कुछ अरसा ड्यूटी की, पाकिस्तान बैतुल माल में ड्यूटी की, अब सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में एज ए चीफ़ इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जर्नी सर, बहुत शुक्रिया इतने प्यार मोहब्बत से आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुस्न क़िरात के स्कूल लेवल से मैंने कई मुकाबले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीजन लेवल के विन किए हैं, और ज़किया यूनिवर्सिटी में बैनुल शोबा जाती जो क़िरात का मुकाबला था मैंने वो भी विन किया है। ओपन यूनिवर्सिटी से भी क़िरात और हुस्न तकरीर के मुकाबला जात मैंने विन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई बहुत मुबारक सर, इतनी कामयाबी पे आपको हमारी तरफ से मुबारक दिल से। जी बहुत सर अब आते हैं अपनी बात पे, अपने इस मुबारक महीने पे। सर बहुत सारी खसूसियात हमें बयान की गई हैं, बहुत कुछ है इस एक माह शबान में, हमें कुछ बताएं इस बारे में सर। जी रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़दमा के तौर पर शौबान का महीना जो है वो शुमार होता है, और ये मुबारक महीना तारीख़ी एतबार से भी कई अहमियतों का हामिल है। अहले अरब इस महीने में मुंतशिर होते थे, चूँकि पानी बुनियादी तौर पर अरब एक लक्कोदक सहरा था, वहाँ मुयस्सर नहीं होता था, तो वो काफ़िले मुंतशिर हो जाते थे, जुदा हो जाते थे पानी की तलाश के लिए। और ये जो महीना है, इस महीने में ही मुसलमानों का क़िबला जो है वो खाना काबा बनाया गया, और इस यानी तहवील क़िबला का जो इस्लामिक हिस्ट्री में एक अहम वाक़या है वो भी इसी महीने में आया। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत भी इसी मुबारक महीने में हुई। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल भी इसी मुबारक महीने में है। ग़ज़वा दुमतुल जुंदल वो भी इसी महीने हुआ। ग़ज़वा जो है वो बनी मुस्तलिक़ वो भी इसी महीने में हुआ। इसके अलावा भी हज़रत लाल शोबाज़ कलंदर, हज़रत शेख उस्मान मरवंदी जिनको सिंध की अजीम मजहबी शख्सियत हैं, उनका विसाल भी इसी मुबारक महीने में है। इसके अलावा भी तारीख़ी लिहाज से ये नहायत अहमियत का हामिल है। ख़ुसूसी तौर पर इस महीने को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अश्शहरु बैन रजब व रमज़ान यग़फ़िलु अन्हु नास, रजब और रमज़ान के दरमियान में एक महीना है कि लोग उसकी अहमियत से गाफिल हैं। फरमाया इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। अन युहिब्बु फ़उहिब्बु अन यरफ़उ अमली व अना साइमुन, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नामा आमाल अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। आप रोज़े कसरत के साथ इस महीने में जो है वो रखा करते थे। मुहद्दिसीन ने बाकायदा इस महीने की फ़जीलत पर अबवाब बांधे हैं। हज़रत इमाम निसाई ने और मुस्नद अबू याला में बाकायदा तौर पर अबवाब मौजूद हैं, और इस महीने की फ़जीलत के बारे में अहादीस वारिद हुई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि आप चाँद देखने का एहतमाम किया करते थे,
عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام امت مسلمہ کے ہمارے اسلاف تھے، ان کے طرز عمل کا علامہ صاحب نے تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے امت مسلمہ رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر اس مہینے کو لیتی رہی ہے، اور عبادت و ریاضت کے ذریعے رمضان المبارک کی تیاری کرتی رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ آتا ہے جو ہمارے لیے ہمیں ایگری کرتا ہے کہ وہ اللہ کا عظیم مہمان رمضان المبارک کی صورت میں ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنا ٹیمپو جو ہے وہ برقرار رکھ لیں۔ بہت بہت شکریہ سر، میں کہتی ہوں خوبصورت ادائیگی، خوبصورت بیان۔ علامہ صاحب اب آپ کی طرف آنا چاہیں گے سر، اسی طرح میں آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی، کچھ بتائیے سر۔ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے جی کہ کوئی پیچھے اپنا دینی پس منظر نہیں رکھتا۔ جی میرے دادا رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ دین کی طرف راغب ہوئے، جی اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے دادا کی اکلوتی اولاد ہیں۔ اچھا تو پوری زندگی میرے دادا نے، جی بہت چھوٹی عمر میں میری دادی کا انتقال ہوا جی تو میرے والد صاحب چھوٹے تھے، تو انہوں نے انہی کی پرورش کی اور انہیں قرآن کا قاری بنایا۔ ماشاءاللہ، بس یہاں سے آغاز ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ اور میں نے قرآن کریم اپنے والد گرامی سے پڑھا۔ ماشاءاللہ، مجھے بالکل ہوش نہیں تھا، آج بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنا سبق لیتا تھا کتنا لیتا، اور کتنے سپارے سنایا کرتا تھا، کیا ترتیب تھی، مجھے بالکل یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں قرآن کریم کا حافظ تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں اسکول کی طرف چلا گیا۔ 1992 میں میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد پھر میرے دادا جی حیات تھے، انہوں نے کہا کہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہ حصول دین کے لیے جو ہے بالکل وہ اپنی توانائیاں صرف کریں، تو انہوں نے خود مجھے مدرسے میں داخل کروایا۔ ماشاءاللہ، تو میری ابتدا جامعہ خیر المدارس ملتان سے، جی اور اس کے بعد دورہ حدیث سیاستہ کی کتابیں میں نے جامعہ اسلامیہ ڈیرہ غازی خان سے پڑھی۔ ماشاءاللہ، مختلف ادیان پر جی میں نے اس وسیب کی بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالستار توسوی جی رحمہ اللہ، میں نے ان سے پڑھا۔ اس کے ماشاءاللہ، بعد علم میراث جی مفتی عبدالقوی صاحب کے والد گرامی تھے مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ، میں نے ان سے علم میراث پڑھا۔ ماشاءاللہ، دورہ تحقیق المسائل کے لیے میں سرگودا گیا، اور پھر مختلف علوم پر لیکچر میں نے جو ہے وہ جامعۃ الازہر، جسے کعبۃ العلم والعلماء، منارۃ الاسلام کہا جاتا ہے، جی اور ازہر جو ہے وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی یونیورسٹی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس کی درسگاہ میں بھی مجھے بٹھایا، ماشاءاللہ، اور وہاں سے بھی میں نے جو ہے وہ یہ فیض حاصل کیا۔ بہت خوبصورت یہ بس سر، بہت خوبصورت۔ یہ چیز سر میرا دل چاہتا ہے جب بھی میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے کہ ان کی بات ہونی چاہیے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں نصیحت ملتی ہے، ہمیں ہمارا آئیڈیل بنانے کے لیے صحیح راہ ملتی ہے۔ بہت خوبصورت سر۔ اب اسی پہ ساتھ ہی ہم بات کریں گے، کیونکہ سر نے بہت خوبصورت، علامہ صاحب نے ہمیں بیان کیا، اب ہم چاہیں گے کہ کچھ ہمیں شب بارات کے بارے میں آپ بتائیں۔ جی، شب بارات جی تفسیر روح المعانی میں اس کے 4 نام ہیں۔ جی اسے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصق اور لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور اس سے پہلے بطور تمہید کے عرض کر دوں کہ اصول یہ ہے کہ مقامات کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدلتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ ایک نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر وہی نماز آپ جامعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہی ایک نماز اگر آپ مسجد اقصیٰ میں پڑھیں تو 5000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہی ایک نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی ایک نماز اگر مسجد حرام میں ادا کی جاتی ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ دیکھیے، مقامات بدلے ہیں، عبادت کا اجر بدلا ہے۔ اسی طریقے سے اوقات کے بدلنے سے بھی عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں ہمیں فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شب بارات جو ہے یہ فضیلت والی رات ہے، یہ عبادت والی رات ہے۔ تو اس عبادت والی رات کو
ایسے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے، نوافل ادا کیے جائیں، بے شک اور نفلی عبادت کے اندر خلوت مطلوب ہے، ماشاءاللہ، تنہائی کے اندر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اور یہ تو بڑی عظیم رات ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت منقول ہے، ماشاءاللہ، اگرچہ کچھ نے کلام کیا ہے کہ جی سند کمزور ہے، جی لیکن جب مختلف اسناد سے مضمون ایک ہو مضمون ایک تو وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ صحیح، تو 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو جب بستر پہ موجود نہیں پایا تو میں آپ کے پیچھے گئی، میں نے دیکھا جنت البقیع میں ہیں، آپ وہاں کھڑے ہیں، اور وہاں جو لوگ مدفون ہیں، شہداء ہیں، ان کے بلندی دراجات کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان میں گئے۔ یاد رہے کہ یہ اس رات کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، تخصیص نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے علاوہ بھی قبرستان جایا کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبرستان کو نہ چھوڑیں، گاہے بگاہے وہاں جاتے رہیں تاکہ موت سامنے رہے، اور اس بات کا استحضار رہے کہ میں نے بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور پھر یہ وہ عظیم رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب قبیلہ بنو کلب، بنو کلب جو ہے یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے جو افراد تھے ان کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں تھیں، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 200، کسی کے پاس 500۔ جب اس پورے قبیلے کی بکریاں نکلتی تھی تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے وہ بھر جایا کرتی تھی۔ اب اتنی بکریاں، پھر ان کے بال، پھر اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی طرف سے بخشش دیکھیے، فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے، برکت والی رات ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔ بیت اللہ کے متعلق فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بیت اللہ جو ہے یہ برکت والی جگہ ہے، اور یہ بیت اللہ کی برکت ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آسمان سے اترنے والے پانی کو بابرکت کہا، فرمایا وجعلنا من السماء ماء مبارکا، کہ مردہ زمین کو اللہ اس سے سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ تو یہ پانی، بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے جو ہے وہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قوم نے کہا نا کہ اے مریم تیری گود میں یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا وجود بابرکت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت، شعبان المعظم کا مہینہ بابرکت، شب بارات بابرکت۔ یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ بالکل یاد رکھیں، مقدار کم فائدہ زیادہ، اسے برکت کہتے ہیں۔ میں مختصراً مثال عرض کر دیتا ہوں کہ روٹیاں 2 ہوں، کھانے والے 4 آدمی ہوں، چاروں آدمیوں کا پیٹ بھر جائے، ہم کہیں گے یہ 2 روٹیاں برکت والی ہیں۔ اور اسی طرح اگر روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 2 فرد ہوں اور ان کا بھی پیٹ نہ بھرے، ہم کہیں گے یہ 4 روٹیاں کثرت والی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے ان کے 100 بازو ہیں، 100 بازو ہیں، اگر 2 بازو کھول دیں تو مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لیں، اتنے بڑے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بازو ہیں۔ بڑے کتنے ہیں اگر یہ سوال آ جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بازو اتنے بڑے ہیں جتنے ایک نارمل انسان کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی نبوت والی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کریں تو قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اگر پیغمبر اسی انگلی کا اشارہ بادلوں کی طرف کریں تو بادل جھرمٹ بنا کر پیغمبر پر ابر رحمت برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر درختوں کی طرف انگلی کا اشارہ کریں تو درخت زمین کو چیر کر پیغمبر کے قدموں میں حاضریاں لگواتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 ہاتھ اگرچہ 2 ہیں،
برکت والے ہیں، جبریل امین کے 100 ہاتھ ہیں وہ کثرت والے ہیں۔ کثرت والے ہیں، تو یہ ہے برکت۔ ماشاء تو اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر بڑی برکتیں رکھی بڑی ہیں۔ برکتیں پھر آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہ مقدمہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ یہ مقدمہ ہے، ہمیں رمضان المبارک کے لیے مستعد کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں تیار کریں۔ تاکہ رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ ہم گزار سکیں۔ بہت خوب، بہت خوب سر۔ میں کہتی ہوں آج کی رات کی فضیلت، اور بہت خوبصورتی سے آپ نے ہمیں بتایا شب برات کی صحیح معنی۔ بہت شکریہ سر۔ آئیں گے سعیدی صاحب آپ کی طرف۔ سعیدی صاحب ماشاءاللہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کتنی میں کہتی ہوں پر نور گفتگو ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ محفل عام محفلوں سے ہٹ کے روحانیت محسوس ہو رہی ہے، روحانیت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے اندر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی بالکل سر۔ یہ میرے دل نے چاہا کہ میں پوچھوں، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ محسوس کرنے والا، بڑی حس اس کی بڑی تیز ہوتی ہے۔ سر کچھ یہ بتائیں کہ آپ نے جب لکھا کتنی ایک بکس اب تک آپ کی ٹوٹل کتنی چکی ہیں بکس؟ میری بکس 75 کے قریب تو میں نے لکھی ہیں۔ جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں چھپنے کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 15-16 کتابیں میری چھپ چکی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو بھی کتاب چھپی ہے وہ کسی مختلف عنوان پہ، منفرد عنوان پہ چھپی ہے۔ کس پہ لکھنا سر زیادہ پسند کیا؟ نعت ہے، حمد ہے، سلام ہے، مناقب ہے، یہ میرے موضوعات ہیں۔ کہ لکھنے کے لیے سر کوئی مخصوص ٹائم یا جب دل میں آیا جب؟ وہ میں آپ کو، کیونکہ میں نے 2-3 شاعروں سے سنا ہے، کچھ لکھنا پسند کرتے ہیں مخصوص ٹائم کے ساتھ، کچھ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک انسان ہمیشہ کیفیت میں رہتا ہے، شاعر ایک مقام آ جاتا ہے، جی۔ تو جب وہ مقام آتا ہے نا تو مصرع بات بھی کرتا تو مصرے میں ہوتی ہے، بالکل یہی بات، ایک مقام آتا ہے۔ سر کچھ سنائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے حوالے میں یہ بتاؤں جی۔ کہ مجھے میٹرک جب میں نے کر لیا تو میرے بڑے بھائی تھے، وہ فوج میں تھے۔ جی۔ تو میری ایک دوست نے، اس وقت آج کل جیسے نوکریاں لگتی ہیں اس وقت نہیں تھا، وہ میرے دوست نے مجھے انکم ٹیکس کے اندر میری وہ جاب ہو گئی بہاولپور میں۔ میں چند دن وہاں پہ رہا، تنہائی تھی، تو شاعری والا جو احساس تھا وہ تو میرے اندر تھا۔ میں اس کمرے کے اندر نا تنہا تھا رات کو، تو میں نے کہا یہ پنکھا اوپر میرے گر گیا تو کیا بنے گا۔ میں نے وہ 2-3 بجے کا ٹائم تھا، تو جب گھر میں واپس آیا تو اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ جی۔ تو میری والدہ نے کہا کہ بڑا بھائی تیرا فوج میں ہے، تو ادھر چلا گیا، تو پڑھ، تو کس کام میں لگ گیا ہے۔ صحیح۔ میں نے وہ آج کل تو نوکریوں پیچھے میں نے وہ انکم ٹیکس والا وہ چکر چھوڑ کے نا، تو پھر میں نے کالج کے اندر پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنا شروع کیا۔ تو بس یہ دعا ہوئی مجھے اصل میں نعت لکھنے کی۔ مجھے یہ شہر جو ہے نا مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف، یہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے کہ یہ میرا پیر خانہ ہے۔ میرے قبلہ پیر سید مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب نے مجھے دعا دی، اور میں ایسا کچھ لکھنا شروع ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ سر آپ نے اپنے شہر کو اپنا خوبصورت طریقے سے ان کا جس طرح نام روشن کیا ہے، یہ بھی بڑی تعریف کے قابل بات ہے۔ تو اس شہر میں آتا ہوں، میں اکثر جوتا نہیں پہنتا، یہ میرے مرشد کا مطلب شہر ہے، تو اس وجہ سے مرشد کی مجھے دعا ہوئی تو میں یہ غزل سے نعت کی طرف پھر مائل ہو گیا۔ کیا بات۔ اور یہ جو دور ہے نا اس وقت، یہ نعت کا دور ہے۔ بالکل حقیقت۔ نعت جو غزل کے شاعر ہیں وہ نعت کی طرف اب آ رہے ہیں، اور نعت کا جو ہے نا ماحول اب بہت زیادہ تیزی سے اس طرف نعت لکھی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو میں آپ کو پنجابی کے حوالے سے اگر میں بھی یہی بات، بالکل میرے دل کی بات کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ نے اردو میں سنائی ہے، لیکن اب میں کچھ پنجابی میں میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ نعت طویل ہے، اس کے مخصوص شعر سناتا ہوں کہ طیبہ نو خیالاں دے جدو جان کبوتر، طیبہ نو خیالاں دے جدو جان کبوتر، کر دیندے نے تازہ میرا ایمان کبوتر۔ طیبہ چ عقاباں دے قبیلے بھی بڑے نے، طیبہ چ عقاباں دے قبیلے بھی بڑے نے، پر لگدے نے پیارے تے اے پردھان کبوتر۔ ماشاءاللہ۔ سرکار دے پنچھی ہاں اساڈا تے حیا کر، سرکار دے پنچھی ہاں اساڈا تے حیا کر، اس جگ دے شکاری تے نے حیران کبوتر۔ اور ایک اور شعر سنیں کہ مینوں تو پھسا سکدا نہیں انج جال بچھا کے،
میں تاں نبی پاک دا ذیشان کبوتر سبحان اللہ. اور گنبد تے نہیں بہندے ادب نال نہیں رہندے رکھ دے نے بڑے طیبہ دے عرفان کبوتر اور بلبل تے تو کوئل دی بھی پل جاویں گا بولی خوبصورت. بلبل تے تو کوئل دی بھی پل جاویں گا بولی گٹگوں دی جدو چھیڑ دے نے تان کبوتر اور آساں دے بنیرے تے جدو آ کے اے بیٹھن کر دین گے پورے میرے ارمان کبوتر اور روزے دے دواڑے جدو اڑ دے نے مؤدب لے جان ادو کڈ کے میری جان کبوتر. اور شعر سننا جی کہ جبریل بھی پوچھ کے ہی گیا ہونا ہے اندر جبریل بھی پوچھ کے ہی گیا ہونا ہے اندر بن گئے نے جدو سور دے دربان کبوتر اور ہتھ بن کے سلام آکھاں پورے دی میں ہوا نو چٹھی کدی سرکار نو اپڑان کبوتر. اور شعر ہے کہ نسبت ہے جنوں روزے دی جنت نو او جاوے کر دین گے وچ حشر دے اعلان کبوتر اور سونے نے ہزاراں تے زمانے چ پرندے پر لگ رکھ دے نے طیبہ دے بڑی شان کبوتر اور روزے دی صفائی کرے نال پراں دے روزے دی صفائی کرے نال پراں دے لگدا اے ہر ایک پنچھی دا سلطان کبوتر روزے دے لوے پھیرے صدا شام سویرے اس سونے کبوتر تو نے ذیشان کبوتر. اور ایک شعر سننا ہے کہ اے ابرہا کر یاد ابابیلاں دا لشکر اے ابرہا کر یاد ابابیلاں دا لشکر ہن تیرے ہلا دین گے ایوان کبوتر اور دساں تے کیویں دساں میں سرکار دی اکھ دا لیندے نے غلاماں نو بھی پہچان کبوتر اور پرواز فرشتے بھی ادوں چمدے نے آ کے نغمے میرے سرکار دے جد گان کبوتر. اور ایناں چ محبت ہے عقل عشق بلندی آکھی نہ کدیں پل کے بھی نادان کبوتر دل ٹھریا بکی ولوں اڈاری جدو ماری اکھیاں دی بھی ٹھنڈک دا نے سامان کبوتر آوندی اے پراں چوں بھی صدا سلے علا دی بازی و فضاواں چ جدوں پان کبوتر اور کن اور بڑا خوبصورت شعر آ گیا کہ کن لا کے سنن نات دروداں نو حرم وچ کن لا کے سنن نات دروداں نو حرم وچ کی ہویا نہیں پڑھ دے جے قرآن کبوتر اور اس فیض چ مکڑی بھی ہے شامل شب ہجرت ملیا ہے تینوں سور تو فیضان کبوتر. اور زینب بی بی میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ واہ کاظمی دربار کبوتر تیرے جنگلی واہ کاظمی دربار کبوتر تیرے جنگلی ایویں تینے ہر نسل دے ملتان کبوتر اور گل ساری نصیباں دی اے ساجد میرا جانا لے جان مدینے میرا دیوان کبوتر. آمین. واہ کمال بہت خوبصورت. سر اسی کے ساتھ آپ سے پیغام بھی لینا چاہوں گی کیونکہ ٹائم ہمارے پروگرام کا کیا کریں ہم چاہ کے بھی اتنا ہی ہوتا ہے پروگرام کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا. جی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ نعت کا دور ہے ہمارے علماء حضرات نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ان کی جو بیان تھا وہ نثر کے اندر حضور کی نعت تھی اور پیغام یہ ہے کہ جیسے حضرت امام زین العابدین کا حوالہ ان کی سیرت پہ اگر عمل کیا جائے وہ نعت کی صورت میں پیغام ہو تقریر کی صورت میں پیغام ہو تو ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں مصیبت اور پریشانیوں سے علیحدہ ہو سکتی ہیں. اور میں ایک شعر سناتا ہوں کہ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے گھر میں بھی سایہ جائے. بہت شکریہ سر. سر پروگرام کا وہی کہ پوری ہماری باتیں شکر الحمدللہ کہ جتنی میکسیمم تھی اس سے زیادہ ہم نے کر لی. یہ میں آپ لوگوں کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے تھوڑے ٹائم میں بھی ہم لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا اور بتایا. لیکن سر آپ کے دل کی بات آپ کا پیغام لینا چاہوں گی کیا کہیں؟ دیکھیں جی یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے. اسی مہینے میں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے اور اس لیے روزوں کی کثرت کرنی چاہیے. اسی مہینے میں قرآن کریم کی سورہ احزاب کی مشہور آیہ کریمہ جس کو آیت درود کہا جاتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو یہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے. اور اس مہینے کو چونکہ حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے یہ دونوں نسبتیں ہیں اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ توبہ کے لیے
شب برات کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ فی الفور توبہ کرنے میں عجلت کی جائے۔ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، لوگوں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جان لو۔ اور وغناک قبل فقری کا، غربت آنے سے پہلے، فقر سے پہلے دولت مندی اور تونگری کو غنیمت جان لو۔ اور فرمایا وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لینا چاہیے، وگرنہ ایک دم موت آئے گی، یہ سانس اکھڑ جائیں گے تو پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا، پھر پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ہمیں اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ شب برات کے موقع پر محض عبادت فیسٹیول سمجھ کر اس عبادت نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس موقع پر جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں، یہ پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ نہ صرف ملکی معیشت کا نقصان ہے بلکہ عبادت کرنے والوں کی عبادت میں بھی خلل ہوتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ اصل جو مقصد ہے اسی مقصد پہ آنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کے دل کی بات کیا؟ میں یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے بڑا خوبصورت آپ کا پروگرام رہا، میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ منفعات ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہم بدقسمتی سے مسالک میں، فرقوں میں، مختلف طبقات میں، گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بالکل خدا را ہمارے سامنے یہ پیغام، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے یہ اشعار ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اندر محبتیں جو ہیں وہ پیدا کریں اور محبتیں تقسیم کریں۔ بالکل۔ اور میں اس کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب ہمارے جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ یقیناً ان کو جانتے ہیں، پی ٹی وی پر، پی ٹی وی ورلڈ پر ان کے بیانات نشر ہوتے تھے۔ تو میرے 2-3 سفر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئے، تو ایک مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو درخواست کی کہ آپ مجھے وہ آٹوگراف دیں، تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کے مجھے فرمایا کہ آٹوگراف تمہیں بھی چاہیے؟ میں ان سے لاہور بھی ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میرا ایک خاصا تعلق تھا ان کے ساتھ، تو میں نے کہا حضرت دے دیں، چلو یادگار رہے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے جو آٹوگراف لکھ کر دیا میرے پاس آج بھی وہ محفوظ ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ بہت خوبصورت۔ آپ یقین کریں اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھ لیں گے بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے نکل جائیں گی۔ بہت خوبصورت۔ آج ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ پر احسان کر دیا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہمیں 50 سال 60 سال ہماری عمریں ہو گئیں، سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں سورۃ فاتحہ کا تقاضا کیا ہے، سورۃ فاتحہ کا مطالبہ کیا ہے، سورۃ فاتحہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، سورۃ فاتحہ کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کس طرح محبتیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیر و شکر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت بات، اور آپ کی اسی بات کو میں اپنا آج کا پیغام بھی بناؤں گی کہ قرآن پاک کو پڑھیں مت، سمجھ کے پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے لیے بھی یہ بہت ضروری بات ہے، اور آپ نے واقعی بات، آپ سب کی باتوں میں بہت ہی زیادہ ہم سب کے لیے پیغام تھا۔ میں چاہوں گی گوندل صاحب آپ بھی اپنے دل کی بات پیغام میں بتائیں، اور بالکل ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کی بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی تقریب ہے یہ واقعی ایک روحانی محفل بن گئی ہے، اور میرا
پیغام یہی ہے کہ انسانیت سے پیار جہاں تک ہو سکے، محبت اور اخلاق، اس کو جتنا وسیع کیا جائے اتنے انسانیت کے اثرات جو ہیں اچھے مرتب ہوں گے. بہت یہ میرا لیے بہت پیارا. بہت آخر میں جی بالکل. ایک نعت ہے. آخر میں ابھی آپ سے ہم نے نعت سننی ہے، لیکن میں ذرا اپنے ناظرین سے خدا حافظ کہہ لوں. جی میرا سونا وسیب میں کوڑے سو اجازت انشاءاللہ ڈونی تو بعد ول ملسوں کیونکہ ڈونڈی دی غیر حاضری ہو سے، لیکن تساں دعا یاد رکھے سو میں کو بھی میری ٹیم کو بھی. اللہ حافظ. جی سر نعت سنائیں. میرے ساتھ ساجد صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھا کلام سنایا. میں ابھی اپنے استادوں کے ان کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں سے ذرا کلام سنیں. جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، ماشاءاللہ. اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے. جب بھی آ جاتا ہے سہول کبھی جنت کا خیال، جب بھی آ جاتا ہے سہول کبھی جنت کا خیال، تیرا مسکن تیرا در سامنے سبحان اللہ. جاتا ہے. آقا تیرا مسکن تیرا در سامنے آ جاتا ہے. دیکھ کر